باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ محترم المقام مومنین کرام، حاضرین و ناظرین و ناظرات، سخاوت القرآن کے نام پر بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن کی آج 25ویں نشست ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ 5 ویک کے بعد درس ہوگا کیونکہ رمضان آ جائے گا۔ آج کے درس میں سب سے پہلے تو ہم آیت نمبر 101 میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پڑھیں گے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب ان یہود و نصارہ کے پاس رسول آئے اور وہ کتاب بھی لائے جو تصدیق کنندہ تھے، رسول بھی اور کتاب بھی سابقہ انبیاء اور کتب کی، تو ایک گروہ ایسا آیا اہل کتاب کا کہ انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ گلہ ہے اللہ کا، شکوہ ہے خدا کا اہل کتاب سے، اور آج شکوہ حضور کا ہے اہل قرآن سے بھی کہ آج قرآن کو حضور کی امت نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تبھی تو حضور قیامت کے دن کہیں گے ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ بار الہ میری کمپلینٹ درج کر اپنی عدالت میں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ھذا القرآن۔ تو گویا اللہ کا شکوہ یہود کے لیے تھا، نصارہ کے لیے، حضور کا شکوہ ہے آج امت مسلمہ کے لیے، جن کے پاس شادیوں میں جانے کا ٹائم ہے، مجال شادی قضا کریں، وہاں ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، کمال ہے، یعنی دائمی مریض وہاں شیر کی طرح جاتے ہیں، اور شیر طبیعت والے درس قرآن میں بھیڑ کی طرح آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عجیب ہے یہ شکوہ۔ دوسری آیت میں یعنی 102 میں جادو کا ذکر ہے۔ جادو آج سن لیجئے، جادو کی ابتدا ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، پھر اللہ نے اس کو ختم کر دیا، پھر دوبارہ شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد۔ حضرت سلیمان کیونکہ بات کرتے تھے جنوں سے، پرندوں سے بھی، جانوروں سے بھی، ہوا پہ اپنی بساط بچھا لیتے تھے، چادر بچھائی اور چل پڑے، ہوا سے کہا کہ چل لے چل بابل سے مثلا کوفہ لے چل، وہ ہوا پہ جا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جو طریقہ تھا کسی نبی کا اور نہیں رہا۔ تو لوگ بڑے امپریس ہو گئے جب حضرت سلیمان کی ڈیتھ کا، تو آپ کو یاد ہے کہ کس طرح ہوئی تھی، کھڑے تھے عصا کی ٹیک لگائے ہوئے۔ تو یہ مقام کون سا ہے؟ بابل، وہی ہیکل سلیمانی جہاں پر ہے، یہ عراق میں نہیں ہے بابل؟ عراق نینوا کے، یعنی کربلا سے تقریباً 40 کلومیٹر دور۔ اگر آپ کربلا سے نجف جائیں تو راستے میں آتا ہے، تقریباً 40 کلومیٹر پہ آ جاتا ہے۔ بابل نام ہے، بیبلان اسی کو کہتے ہیں، بیبیلان جو کہتے ہیں نا، بیبیلان وہ یہی ہے، یعنی بابل کو ہی، اور ایک بابل بھی ہے، وہ ہے ایران میں، بابل یا بابل بھی کہتے ہیں اس کو، وہ ایران میں ہے، یہ بابل ہے، آ جائے گا لفظ اس کا آئے گا۔ جی بیبلون
جی ہاں جی ہاں وہ پتے کھیلتے تھے نا حکومت کے پتا لیف کس کا مطلب؟ بابل بابل بیبیلون اچھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دیمک نے کھا لیا عصا کو کھڑے تھے کھڑے ہی رہے دیمک جب کھا گئی تو گرے تو پتہ چلا وہ تو مر چکے ہیں کب سے مر چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے یہ ان کی ڈیتھ کی سگنیفیکینس تھی نہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ سمجھ رہے ہیں کہ زندہ ہے کھڑے عصا لیے کھڑے وہ کام کر رہے ہیں ہاں جن جی ہاں مال بنا رہے ہیں مال بنا رہے ہیں اچھا اب ان کے بارے میں کیونکہ بڑی عجیب خارق العادات چیزیں نمودار ہوئی تھی تو لوگوں کے اندر ایک سسپینس تھا کہ بھئی یہ بہت ہی زبردست نبی ہے بھئی ان کے تو باپ کو یہ عزت نہ ملی جو ان کو ملی ہے نا لا ينبغي لأحد ایسی حکومت دے ایسا ملک دے کسی اور کو نہ دیا ہو یہ ان کی دعا ہے نا کسی اور کو نہیں بس مجھے دے اللہ نے کہا کوئی بات نہیں یہاں لے لو حصہ جنت میں آخر میں جاؤ گے اب جنت میں سب سے آخر میں انبیاء میں سلیمان جائیں گے کیونکہ تمہیں یہاں لے لیا نا حصہ اپنا ہاں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہی ہے نا یہ وہی عرض تو کر رہا ہوں ملکن لا ينبغي لأحد ایسا ملک عطا کر جو کسی کو نہ دیا ہو اللہ نے کہا بالکل دیتا ہوں مگر میں ہوں عادل یہاں دوں گا تو وہاں نہیں دوں گا یہاں آپ کو سب پہ بھاری کر دوں گا وہاں سب سے پیچھے کر دوں گا تو ہمارے جو بھائی بیچارے پریشان ہوتے ہیں ڈپریشن میں ہوتے ہیں کہ یہاں پیسہ نہیں مل رہا وہاں ملے گا انشاءاللہ یہاں بیویاں لڑ رہی ہے بیوی لڑ رہی ہے مثلا تو وہاں حور ملے گی تھوڑا سا صبر کر لیں تو دوسری آیت میں قصہ حضرت سلیمان اور قصہ جادوگری یہاں یوں شروع ہوئی کہ جب سلیمان فوت ہو گئے علیہ السلام تو ان کے تخت کے نیچے شیطان کمینے نے کچھ پیپر رکھ دی اس پہ وہ جادو کی چیزیں لکھی ہوئی تھی اس نے کہا تمہارا جو نبی یہ سارا اقتدار لے کر گیا ان کاغذوں کی وجہ سے تم بھی اگر ان کاغذوں پہ چل پڑو تو تم بھی سلیمان بن جاؤ گے انسان حریص طبیعت تو ہے لالچ تو انسان کے اندر ہے ہی صحیح تو وہ اصل میں جادو تھا اور جادو کا پہلا حملہ میاں بیوی پہ ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی اعصاب پہ اسٹامک پہ یہ سب ہوتے ہیں حملے مگر پہلا حملہ جو جادو کا ہے میاں بیوی پہ ہے میاں بیوی کی میٹریمونیل لائف سسپینڈ ہو جائے گی فوراً ایک دن میں ادھر جادو ہوا ادھر میاں کو بیوی اچھی نہیں لگے گی بیوی کو میاں اچھا نہیں لگے گا بغیر کسی وجہ کے تو یہ انہوں نے شروع کیا اللہ کی ذات نے وہاں دو فرشتے بھیجے ایک کا نام ہاروت دوسرے کا ماروت کہ جا کر وہ سکھائیں کہ جادو کا توڑ کیسے ہو اور ان کمبختوں نے ان کو بھی جادوگر کہنا شروع کر دیا جیسے حضور کو نہیں کہا صاحب یہ جادوگر ہے یا مولانا کو کہہ دیتے ہیں مولانا کو وہ ایک ای میل جو آئی تھی اس میں ہمیں بھی جادوگر لکھ دیا اب جادوگر نہیں ہے ہم جادوگری تو کفر ہے حرام ہے ہم تو جادو کا توڑ کرتے ہیں تو یہ دوسری آیت میں سارا قصہ وہ ہے البتہ ایک امید بھی دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اگر کرم کرے تو جادوگر دنیا کے سارے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے جادوگری بہت مشہور ہے آپ جانتے ہیں کہ جادوگر تھے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر سارے کے سارے فیل ہو گئے تھے حضور کے سامنے جادوگر تھے عورتیں دھاگے والی جنتر منتر کرنے والی جو عورتیں تھیں یہ جنتری پتہ ہے جنتری کو جنتری کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنتر ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ منتری میں نکالنی چاہیے منتری ہاں وہ جنم پتری وغیرہ جو ہوتی ہے نا ہاں تو یہ دوسری آیت میں اب تیسری آیت میں ایک پیغام اور ہے کہ اگر سارے کے سارے مومن ہو جاتے اور متقی ہو جاتے تو پھر جادو وغیرہ سے نہ ڈرتے بلکہ تقوی
ان ساری چیزوں کا علاج ہو جاتا. اس کے بعد انشاءاللہ جو 104 آیت ہے اس میں ایک اور پیغام ہے. ولما ملاحظہ فرمائیں 101 ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آ گئے رسول ان کے پاس اللہ کی جناب سے، اندہ طرف، مصدق لما معہم، وہ رسول تصدیق کنندہ تھے اس تورات کی جو ان کے پاس تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک فریق صاحبان کتاب کا انکار کر گیا. نبذ کل گزر چکا ہے، کل بھی یہ لفظ آ چکا ہے. نبذہ یاد ہے نا، نبذہ وہ توڑ دینا، نبذہ کہتے ہیں توڑنے کو، وعدہ توڑ دینا. وعدہ کیا ہے کہ شادی میں آئیں گے، ماشاءاللہ مجالے توڑے، نہ بلایا ہو تب بھی آئیں گے. میں ایک شادی میں ایک صاحب کو میں نے ایسے ہی کال کر دی، میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں یار نکاح پڑھنے. ارے حضور بلائے تو نہیں. میں نے کہا یار شادی میں کیا بلانا ہوتا ہے، چلو آگے. ادھر کہا درس قرآن میں نہیں آئیں گے مولانا، ہمیں تو کہا ہی نہیں. درس قرآن کے لیے مولانا کو منت کرنی چاہیے، شادی کے لیے بغیر دعوت کے جانا چاہیے. ماشاءاللہ دیکھیں نا کیا ترقی ہو رہی ہے. حالانکہ سخی شاہ صاحب نے شادی والا اہتمام کر دیا، کھانا بھی کھلاتے ہیں. سخی شاہ صاحب تو بیچارے ہر روز ہی شادی کرا رہے. اگر کھانا شادی ہے تو ہر روز ہی. ہر روز یہاں پر موجود ہے. جی ہاں، ہمارے گاؤں کا شاہی ایک بابو تھا، بابو وہ ہمیں سمجھ نہ آئے، وہ کہتا تھا ہر ہفتے وہ شادی پہ اس کو دعوت ہوتی ہے ہر ہفتے. ہم بھی چلے گئے، ہمارے گاؤں کا تھا، ہم تھے اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے وہ بڑا تھا، اسی کے ہم ٹھہرے. اسے کہا کہ بھئی یہ کپڑے ذرا اچھے پہنو، ہم گاؤں کے تھے، ذرا اسے وہ سوٹ پہنا اور جا کے جناب کسی پتہ نہیں کوئی بڑا سا ہوٹل تھا اس میں ہم گھس گئے. کھانا وانا کھا کے آ گئے بھائی، ہم نے سمجھا اس کا دوست ہوگا. اس نے کہا ایسے ہی میں چلا جاتا ہوں، کون پوچھتا ہے. دیکھیے یہاں ماشاءاللہ ہر دوسرا بندہ بابو ہے، وہ بل بلائے مہمان. دیکھیں نا اللہ کے گھر میں آنے میں تکلف ہو رہا ہے. ہاں تکلف ہے، دیکھیے، اور بندوں کے ہاں جانے میں کوئی تکلف نہیں. آج وہ ہے دوپہر کو، آج ڈاکٹر صاحب نے ہم سے پوچھا کہ روزہ، میں نے کہا آج روزہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ آج تو باربیکیو ہے، آج روزہ ہم قربان کر رہے ہیں باربیکیو کی خاطر. نماز پڑھانی ہے نا آقا، وہاں پر کیا کریں، نماز پڑھائیں گے، چلو کم از کم کچھ کچھوں والے نماز پڑھ لیں گے، کیا کریں. اب یہ ہم نے کچھوں والوں کو ہی پڑھانی ہے، شوق والوں کو ہی نماز پڑھانی، تاکہ نماز کا رواج تو رہے نا. تو یہ آیت آ رہی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ. کس کو چھوڑا، کس کو چھوڑ گئے وہ؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کو. نبذ چھوڑ گئے کتاب اللہ، کس کو؟ اللہ کی کتاب کو، یعنی قرآن کو. وراء ظہورہم، کہاں چھوڑ گئے؟ پشت کے پیچھے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا قرآن کو. جیسے آج بہت سارے مسلمان، آپ تو خیر ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں، امریکہ میں رہنے والے بھی، مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہاں رہنے والے بھی ختم قرآن کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں. یہاں بھی لوگ ماشاءاللہ بیویاں قرآن پڑھتی ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور انہیں بھی سلامت رکھے جو نہیں پڑھ رہے. حاجی سلامت صاحب کے ذریعے ان کو بھی اللہ سلامت رکھے اور وہ بھی قرآن انشاءاللہ پڑھیں. اب رمضان آنے والا ہے، یہ تو سپرنگ ہے، قرآن کی بہار ہے، بہار آ رہی ہے. ہمارے ائمہ 40 ختم قرآن کرتے تھے، ہم سے ایک بھی نہ ہو. ہاں وہی ہے نا، ظہر وہی، ظہر ظاہر وہی، ایک ہی مادہ، ایک ہی ظاہر، اظہار، ظہار، یہ مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی مادے سے. وراء ظہورہم، یہ پشت کو ظاہر کہتے ہیں، پشت کو. ظہیر، ظہیر اسے ظہیر، ظہیر یعنی پشت پناہ، پشت پناہ. وہ بھی وہ پشت پناہ ہوتی ہے نا، آپ کی پشت پناہ ہی کرتی ہے.
آپ کی وہ پشت پناہی کر رہی ہے نماز. کأنہم لا یعلمون، گویا یہ کچھ جانتے ہی نہیں. ایسے انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. اب آج دیکھ لیجئے نا، ماشاءاللہ آج 13 سال پلس ہو گئے ہیں محنت کرتے ہوئے. ایوریج 10 سے قرآن کی دیکھ لیجئے. اس بروکلن میں کم از کم 200 ایکٹیو مومن رہتے ہیں، کم از کم 200 ایکٹیو مومن ہیں. عید میں 300-350 کی ایوریج ہوتی ہے، 400 کی بھی کبھی ہوئی ہے. چلو 300 ہی کر لیجئے تو وہ 300 تو ہے نا. اب 300 میں سے کبھی 30 تو نہیں ہوئے آج تک. 10% بھی قرآن کے خادم نہیں ہے. قرآن تو پڑھتے ہوں گے یقیناً انشاءاللہ. خادم قرآن 30 بھی آج تک پیدا نہیں ہو سکے. 300 میں سے 30 بھی نہیں. ایک اور جگہ ہے جہاں میں گیا تو مجھے 2-4 دفعہ انہوں نے فجر کے وقت بلایا کہ فجر میں نے ذرا پروموشن کر دی تھی فجر کی، تو کہنے کہ آپ ہی آئیے، یہاں سے بہت دور ہے، کتنے گھنٹوں لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہوئے. خیر میں بھی جنون میں چلا گیا کہ چلو فجر ہو رہی ہے تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. ہوٹل میں جا کے ٹھہر گیا، صبح پہنچ گئے. ہم نے سمجھا تھا کہ کم از کم یہاں تو 3000 کا وہاں مجمع آتا ہے عاشور کے موقع پہ، تو 3000 کو مومن ہوئے نا. تو ہم نے کہا بھائی 3000 ہے تو 300 تو آئیں گے انشاءاللہ. تو وہاں جا کے دیکھا تو وہی 8-10 لولے لنگڑے، وہ بھی جن کو گھر میں جو کھانسنے واسنے کی پرابلم ہے یا مطلب وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے. ایک اور جگہ ہم گئے، وہ اور دور ہے یہاں سے کوئی 10 گھنٹے. وہاں پر ہم چلے گئے جنون میں. ہم نے جہاز لیا، پکڑا، انہوں نے کہا جی بس آپ نے فرمایا تھا صبح فجر شروع ہوئے، فجر میں 4 بندے، 5 میں ہم. میں نے کہا سبحان اللہ. یہ قرآن کی مارکیٹنگ بڑی مشکل ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو آ رہے ہیں. کم از کم درس جاری ہے الحمدللہ رب العالمین. اسی برکت سے اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی. کیا نام ہے شاہ جی ان کا جو آپ کے وہ جو اٹلی والے؟ سید گلزار کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی والا بیٹا عطا فرمائے گا. اور مزید بھی جن کو اولاد کی خواہش ہے، مولانا وسیم عباس ہیں اور ہمارے ملک وحید حیدری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. اور جنہیں بیٹے دیے ہیں ان کے بیٹے کچھ نیک ہوں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، کہ یہ وبال جان نہ بن جائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا بنے، اموالکم اولادکم فتنہ نہ بنے. یہ بڑی مشکل ہے. اولاد دی ہے تو ایک مشکل، نہیں دی ہے تو ایک مشکل. عجیب ہے. صحت ہے تو مشکل، صحت نہیں ہے تو مشکل. امریکہ آئے تو مشکل، نہ آئے تو مشکل. اچھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور فالو کیا ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے وہی منتر، جنتر منتر، اس کو جو پڑھتے تھے شیاطین جو تلاوت کرتے تھے ان کو فالو کیا. علی ملک سلیمان، وہ ملک سلیمان کے وقت، زمانہ سلطنت سلیمانیہ کے وقت لوگوں نے اس کی پیروی کر لی جسے شیطان پڑھتے تھے، نبی کے پڑھنے والی پیروی نہیں کی. وما کفر سلیمان، اور کہنے لگے کہ سلیمان کافر ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان کافر نہیں تھے، ولکن الشیاطین کفروا، شیطان کافر تھے. شیطانوں نے یہ واویلا کر دیا کہ تمہارا سلیمان بھی کافر تھا ہماری طرح. تو اللہ نے کہا نہیں، وہ تو مسلمان تھے، یہ شیطان کافر تھے. یعلمون الناس السحر، یہ شیطان پڑھاتے تھے لوگوں کو جادو. سحر وہی میجک، ایک وائٹ میجک ہوتا ہے، ایک بلیک میجک ہوتا ہے، ایک عمل الشیطان ہوتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں جادو کی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ آ گیا نا بابل کا لفظ. وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل ہوا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر. یہ 2 فرشتے تھے، یہ ہاروت اور ماروت. اس کو ہاروت بھی پڑھا گیا ہے، ہاروت بھی پڑھا گیا.
بغیر الف کے. جی ہاں ماروت بھی پڑھا گیا ہے بغیر الف کے، مروت بھی پڑھا گیا. جی ہاں یہ دونوں پڑھے گئے ہیں اور اس کے باقاعدہ معانی لکھے گئے ہیں. مثلا ماروت کا معنی لکھا گیا بغیر موت بھی مرگی، یعنی جو جسے موت نہ آئے اس کو کہتے ہیں مروت. اور ہاروت کا بھی حاصل لکھا گیا، حاصل جو کہ حاصل ہو، کوئی چیز حاصل ہو. یہ دونوں ہبرو کے لفظ ہیں، عبرانی کے، دو فرشتوں کے نام ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے، حتى يقولا، حتیٰ کہ یہ دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنہ، ہم تو خود آزمائش کا شکار ہیں، ہم تمہیں سکھانے آئے تھے جادو کا علاج اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں جادو سکھا رہے. فلا تکفر، پس کفر اختیار نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. فیتعلمون منہما، وہ کوشش کرتے تھے سیکھیں سلیمان کی قوم والے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز یفرقون بین المرء وزوجہ جو تفریق ڈال دے میاں بیوی میں. آج کل تو خیر جادو کی ضرورت ہی نہیں، ماشاءاللہ بیویاں خود ہی کافی ہیں تفریق ڈالنے کے لیے. جی ہاں سینکڑوں میں میاں بیوی کے رشتے توڑانے کی سبیلیں ہو رہی ہوتی. جی ہاں تمہارا میاں تو اچھا نہیں، ہمارا میاں تو بہت اچھا ہے، ہمارا میاں تو ہمیں گروسی کے 500 دیتا ہے، تمہارا میاں اگر 200 دیتا ہے ارے طلاق لے لو، کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ 200 بھی کیسے کما رہا ہو. غربت و امارت تو اللہ کی طرف سے، بجائے اس کے کہ مراکز دین کے اندر، سینٹرز کے اندر ٹوٹے ہوئے رشتے بچائے جاتے، یہاں جڑے ہوئے رشتے توڑے جا رہے ہیں. جہالت عام ہے، درس ہے کچھ نہیں، تبلیغ دین ہے نہیں، پارٹی بازیوں پہ مولوی رکھنے، خطیب بھی پارٹی بازیوں پہ رکھنے ہیں. اب خطیب کے لیے ایک اور شرط آ گئی ہے کہ ٹیٹوئنگ ہو تو ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے آج کل. جی ہاں ٹیٹوئنگ، ہاں، اور باقاعدہ اس نے ہاف سلیو پہنی ہوئی ہو یا نو سلیو ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور جین بڑی پینٹ ٹائٹ قسم کی جین ہو تب وہ زیادہ ممبر رسول پہ اچھا لگے گا. جی آج کل تو یہ شرائط آ گئی، اس لیے علماء دین کو بیچاروں کو تو ہٹایا جا رہا ہے. اب آلموسٹ علماء دین تقریباً ہٹ رہے ہیں. اللہ ہدایت فرمائے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے شیاطین من احد کسی کو الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ اپنی عنایت کو ہٹا دے. اللہ کے اذن سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے نعوذ باللہ کہ جاؤ شیطانو جا کے مرغلاؤ نہ. اللہ کا علم یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں ایسی حرکت کروں کہ اللہ اپنی عنایت مجھ سے سلب کر لے، چھین لے، اور وہ کم بخت شیطان جو بیٹھا ہوا ہے فوراً مجھ پہ اٹیک کر دے گا. یہ اذن اللہ سے یہاں یہ مراد ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ ایسی باتیں سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جو خود انہی کو ضرر دیتی تھی اور کچھ نفع نہ پہنچاتی تھی. یعنی یہ جو سیکھ رہے ہیں جادوگر جو سیکھتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، وہ اپنے خود جہنم میں جاتا ہے. جادوگروں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. ہمارے گاؤں کا ایک جادوگر تھا صدرال کا، میں نے خود اس کے کرتب دیکھے ہیں، عجیب عجیب کرتب تھے اس کے. مگر اس کے بعد جو اس کو عذاب ہوا، کئی سال تک انسیکٹ پڑ گئے اس کے بدن میں، عبرت روزگار بن گیا تھا. گھر والوں نے اٹھا کر گلی پہ ڈال دیا تھا. راستہ گزرتے ہوئے روٹی ایسے ڈالتے تھے جیسے کتے کو روٹی ڈالتے ہیں. یہ اس کا انجام ہو گیا تھا، اب مر گیا ہے. تو یہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ان کو ہونے والا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق انہوں نے جان لیا
لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، انہوں نے وہ سودا کیا ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، خلاق حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا سودا انہوں نے کر لیا، برا معاوضہ لے لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیتے کہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں تو شاید سودا نہ کرتے۔ اتنا تو جانتے ہیں وہ کہ سودا وہ کر رہے ہیں جس کی آخرت میں کوئی قدر و وقعت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ 103 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ولو کاش، اور کاش انہم آمنو، یہ جادوگر بھی ایمان لاتے، وہ جو موسیٰ والے تو لے آئے، کاش یہ بھی لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو انہیں اللہ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا۔ مثوبہ ثواب، یہ ثوب کو ثوب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چھپا لیتا ہے کپڑا، ثوب یہ لباس کو ثوب کہتے ہیں کیونکہ یہ چھپا لیتا ہے، ثواب چھپا لیتا ہے آپ کو جہنم سے، جہنم سے بھی چھپا لیتا ہے، بدنام ہونے سے بھی چھپا لیتا ہے، بے برکتی سے بھی چھپا لیتا ہے، حادثات سے بھی چھپا لیتا ہے، ناگہانی موت سے بھی چھپا لیتا ہے۔ ثواب یہ ہے، ثوب سے ہے ثواب۔ اللہ تن ڈھانپ دیتا ہے انسان کا، مصیبتیں اس بندے کو کی طرف حصار الہی کی وجہ سے آ نہیں سکتی۔ وہ لباس سے مراد وہ حصار الہی ہے۔ جیسے وضو کے بارے میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وضو کر کے آپ چلیں تو شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے مولوی صاحبان کی بھی لائن لگی ہوتی ہے نماز کے وقت، بھائی مولوی صاحبان تو پہلے وضو کر کے بیٹھے، بھائی ادھر اذان ہو رہی ادھر لائن لگا کے کھڑے۔ ابھی ایک مولوی صاحب کو ڈانٹ پڑ گئی تھی پچھلے ہفتے، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ باتھ روم یہ پبلک کے لیے ہے، آپ وضو کر کے آئے کریں۔ کہہ لیں اچھا ٹھیک ہے آغا صاحب آئندہ وضو کر کے آئیں گے۔ چاہیے تو مومنین بھی کر کے آئیں وضو، مومنین کو بھی چاہیے وضو، باوضو رہیں ہر وقت۔ ہمیشہ عرض کیا ہے کہ باوضو رہنا ہے امام زمانہ کے فوجی کو ہر وقت۔ اگر آپ امام زمانہ کی فوج بننا چاہتے ہیں ابھی سے عادت ڈالیں وضو کی، باوضو رہے، جب امام پاک کا ظہور ہو فوراً مکے پہنچ جائیں گے کیونکہ باوضو ہے، حصار الہی میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ یہ لو کانو سے مراد کاش، پہلے بھی کاش پھر بھی کاش۔ یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، 88 مرتبہ، جی ہاں، اور اس سے مراد مولا علی ہے، لب لباب مولا علی۔ ما انزل آیۃ من الایمان وعلی رأسها، کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو اور علی اس کے رأس رئیس نہ ہو، یہ حضور کی فرمائش ہے۔ ما انزل آیۃ فیہا یا ایھا الذین آمنوا، کوئی ایسی آیت نہیں آئی کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو وعلی رأسها، اور علی اس کے راس نہ ہو، اصل اس کے علی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا ہاں، اس آیت میں ایک اور پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کہتے تھے راعنا، راعنا اگر مراعات سے ہو تو کنسیشن، بریک، جیسے ہمارے راجہ صاحب ممتحن تھے مثلا، پرچے دے رہے تھے ایم اے والوں کے یا بی اے والوں کے، تو کسی نے کہا کہ ذرا رعایت دے دیجیے، وہ ہوتا ہے رعایت، راعنا، ہمیں رعایت دے دیں، ہاں ہاں کہ بریک دے دیں، راعنا بریک دے دیں، ہاں کنسیشن دے دیں۔ اچھا یہ تو ہے مراعات سے، اگر رعونت سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مذاق اڑا۔ بنی اسرائیل رعونت سے کہتے تھے بارلا ہمارا مذاق اڑا، تحمیق ما بکن، تو اللہ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو، بری بات ہے، اللہ کو یہ دعوت نہ دیا کرو کہ ہمارا مذاق اڑا، یہ نہ کہا کرو، کہا کرو انظرنا انظرونا انظرنا،
بارالہ ہم پر نظر رکھ. حضور نے فرمایا الہی لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. بارالہ ایک لمحے کے لیے مجھ محمد کو اپنی رحمت کی نظر سے دور نہیں کرنا. حضور تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے آزادی کر لیں. بخشے ہوئے اللہ کی نگاہ کہاں جا سکتی ہے؟ ناچ گانے میں جائیں جہاں مرضی جائیں. خاص طور پہ رمضان سے پہلے پہلے ناچ گانوں کی بڑا ہیوی بوجھ ہو جاتا ہے کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، تھوڑا سا ناچ گانا کر لو، اور ادھر عید کی رات آئی پھر ناچ گانا شروع. برکھوں میں تو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہاں لڑکیاں لڑکے یہاں پر اللہ کی پناہ جو آدھے ننگے پھر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں کوئی ایسا رمضان نہیں گزرا کہ مجھے دعوت نہ دی گئی ہو اس جگہ. مجھے تو سب دعوت دیتے ہیں برکت کے لیے. جی ہاں، کوئی میں نے ایک شاگرد سے کہا کہ آپ شادی میں سنا گئے تھے، کہہ لیں حضور حدیث کے ساتھ پڑھنے گئے تھے. میں نے کہا اس کے بعد سنا کہ آپ اس میں گانے میں بیٹھے رہے. کہ حضور بیٹھے تو ناچ میں بھی رہے مگر تسبیح پڑھتے رہے. سبحان اللہ. کیا ہمارے شاگرد بھی کس اجتہاد کی منزل پہ پہنچے ہیں جہاں استاد نہیں پہنچ سکا ہے. ہم نجف کم میں پڑھنے پڑھانے کے باوجود اس منزل پہ نہ پہنچے جو ہمارے امریکہ والے شاگرد پہنچ گئے. سبحان اللہ. تسبیح کا تو وہاں لطف آئے گا نا جب طواف ناچ رہی ہو تو تسبیح پڑھی جائے. جی ہاں، اللہ پناہ دے. اسی وجہ سے پھر نمازوں میں نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے پھر بے برکتی ہوگی، اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا، پھر گھبراتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ ایک چیز اڈاپٹ کر لے. میں نے تو 90 میں آ کر اعلان کیا تھا، الحمدللہ آج تک میرا تو یہ ہاتھ کھڑا ہے. 90 سے آج تک کوئی بتائے میں نے کسی جگہ گانا سنا ہو، کسی جگہ الحمدللہ میں کسی ڈانس پارٹی میں گیا ہوں، کوئی شخص کہے کسی کی الحمدللہ ناموس پر میں نے نگاہ بد ڈالی ہو، کسی کا پیسہ میں نے کھایا ہو، الحمدللہ بس ایک پاک صاف زندگی لے کر آیا ہوں. پاک صاف ہوں اللہ کے حکم سے اور چاہتا ہوں اسی طرح یہاں سے رخصت بھی ہو جاؤں. ایک لائن بنا لینا آپ اپنی. یہ نہیں کہ ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تصویر بھی پڑھیں گے گانا بھی سنیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں بتائیے، اب بتائیں رات کو کلب کے سامنے ہوں گے، صبح درس قرآن میں ہوں گے. نہیں وہ الگ ہے، وہ بات الگ ہے، اس کو خدا نخواستہ نہیں، وہ مزدوری الگ ہے. آپ دیکھیے کسی کو مکان دیتے ہیں کرائے پہ، وہ اس کے اندر زنا کرے یا عبادت کرے، آپ سے کوئی تعلق نہیں. وہ جھنڈے والے نہ ہو، جھنڈے والے کو نہ دیں آپ، باقی آپ اپنے مزدوری کر رہے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک سوال یہیں سے میرے ذہن میں اچانک آ گیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، پروڈکٹس ایسی ہیں، انگور اگاتا ہے، ہاں وہ شراب کے لیے بھی ہے، شراب کے لیے ہاں لے جاتے ہیں تو وہ فروٹ کے لیے بھی ہے، کوئی ایسی بات. لیکن اس کو علم ہے کہ یہ شراب والے لے کے جا رہے ہیں تو اس کی وہ اب وہ نہ بیچے، نہ بیچے، بالکل نہ بیچے. اور اگر لیموزین والے بھی یا ٹیکسیوں والے، گرین والے یا یلو والے اگر اوائڈ کر سکیں، مثلا رات کو جاب نہ کریں. کلب تو رات میں کھلیں گے نا، دن میں تو نہیں کھلتے نا، تو دن میں جاب کر لیں. رات ضروری کرنا ہے. اگر رات کو مثال کے طور پہ 300 بنائیں گے، دن میں 200 بنا لیں گے، کوئی بات نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو یہاں کلبوں کے سامنے سے بیچارے مولوی سواریاں اٹھا رہے ہیں. ہاں مولوی بیچارے ٹیکسیاں چلاتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں بیچارے. ہاں تو باقی لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اب ہاں ہیلپ کر رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو نہ کہو بار الہ تو ہمارا تمسخر ہو رہا، وقولوا انظرنا، کہو بار الہ تو ہم پر نظر رکھ، تیری مہربانی اپنی نظر کرم رکھ. واسمعوا اور سنو، جی لگا کر سنو بھی، توجہ کے ساتھ سنو. قرآن پڑھا جائے تو سنو، تورات پڑھی جائے تو سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب کے جو کافر ہیں، وللمشرکین نہ مشرک چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو، یہ نہیں چاہتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے.
वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह साहिब फ़ज़ल अज़ीम है। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुन्सिहा नअति बिख़ैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। इसमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि अल्लाह कोई आयत मनसूख नहीं करता, अल्लाह किसी आयत को मिटने नहीं देता तुम्हारे ज़हन से, अनलेस के तुम्हारे पास बेहतर आयत, बेहतर निशानी आ न जाए या उस जैसी ना आ जाए कम अज कम। ये मासूमीन के बारे में भी है कि कोई मासूम जाता नहीं जब तक उस जैसा मासूम न बैठा हो। हाँ, ये मासूम के बारे में, वाह 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 वाह, जरूर उस जैसा मासूम होगा, या बेहतर होगा या उस जैसा कम अज कम होगा। अल्लाह की जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं होगी। इस तरह मौजज़ा भी, कोई मौजज़ा अल्लाह नहीं लेता, या उस जैसा दोबारा दे या उससे बेहतर दे। बेटा मर गया किसी का, अल्लाह ताला उससे बेहतर बेटा देगा या उस जैसा कम अज कम देगा। जाब छिन गया किसी का, अल्लाह वैसा जाब देगा या बेहतर देगा। ये आयत से मुराद उमूमी ले तो आयत से मुराद नेमत, मौजज़ा, करामत, बरकत, और अगर खुसूसी में तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अंबिया और आइम्मा, औलियाउल्लाह। मरियम चली गई, फातिमा दी, बेहतर है। ईसा चले गए, हुजूर दिए, बेहतर है। हारून चले गए, अली दिए, बेहतर है। सारे चले गए, महदी है, कम से कम उन जैसे तो है, इस्मत के अंदर उन जैसे है। मा नंसख़ मिन आयतिन, नहीं मनसूख करते हम आयत, अल्लाह फरमा रहा है। कोई आयत मनसूख नहीं करते। जैसे वो आयत मनसूख हो गई थी ना, याद है आपको, वो प्राइवेट गुफ्तगू करने वाली आया नजवा, नजवा, हाँ, वो मनसूख हो गई, कोई बात नहीं, वो मनसूख हुई। उसके बाद बड़ी आयतें आई, ज़कात की आयतें आई, खुम्स की आयतें आई, सदक़ात जारियात की आयतें आई, वगैरह वगैरह। और उनसे एक दफा कहा था, मन जा बिल हसनत फलहु मिस्लुहा, जो एक नेकी करेगा उसके लिए उसी जितनी नेकी होगी। फिर कहा खैरुन, उससे बेहतर होगी, फलहु अशरु अम्सालिहा, कहा 10 के बराबर हो। देखिए वो पहली कैंसिल हो गई ना, एक नेकी करोगे तो एक मिलेगी, वो कैंसिल हो गई। अब कौन सी आ गई, एक करोगे तो 10 मिलेंगी। अब रमजान में देखिए, रमजान में एक करोगे 70, एक करोगे, एक फर्ज पढ़ोगे 70 के बराबर, एक आयत पढ़ोगे खत्म कुरान के बराबर। रमजान में एक आयत खत्म कुरान के बराबर। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलते फिरते पढ़ते रहे, याद है ना, 1000 दफा रोज पढ़ ले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1000 खत्म कुरान हो गया। बताइए, ज़माने तालिब इल्म में हमारे एक दोस्त थे, अभी वो मिले भी हमें इस्लामाबाद में, बड़े मुज्तहिद ज़हन के थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर ज़हन उनका मुज्तहिद था। तो उनको किसी ने 50 साल की नमाजें दी इजारे की। हम तालिब इल्म हैं तो हमें जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो नमाजें इजारे की पढ़ते थे या रोज़े इजारे के रख लेते थे। अमेरिका में तो अल्हम्दुलिल्लाह रवाज ही नहीं ना इजारे की नमाजें पढ़ाने का। यहाँ तो मरहूमीन के लिए वक्त ही नहीं किसी के पास। यहाँ तो हमें एक बंदे ने दी थी 50 साल की, उसने पैसे ही नहीं दिए किसी के लिए। वो बेचारे गरीब को हम तय करना, बिल्कुल तय करना, और क्या। यार एसी चला दे, फिर आपको बताते हैं, जरा खत्म भी हो रहा है दर्स, बस बिल्कुल तय करना, ये तय करना। ये जो एक लोगों का गलत एक है ना कि जी वो पैसे तय कर रहे हैं, तय क्या, भाई मजदूरी कर रहा है बेचारा बंदा। वो 50 साल की आप 100 के एतबार से हम तो $100 लेते हैं एक साल के। गरीब बेचारे लोग हैं ना तो 100 में भी पढ़ देते हैं बेचारे। तो अब 50 साल की कितनी हो गई, 5000, नहीं 5000 बस। तो 5000 दे रहे, 50 साल की पढ़वा देंगे मरहूमीन के लिए, जिंदा के लिए नहीं है, मरहूमीन के लिए। ठीक है। तो उन साहब ने क्या किया कि उनको नमाजें मिली 50 साल की।
وہ آئے, انہوں نے آ کر, ہم اترے ان کے ٹرین سے, گاڑی سے, تو پتہ چلا کہ 50 دیگیں پک رہی, بس 50 دیگیں پکوائی اور کہا کہ فاتحہ پڑھ لو, قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو خود پڑھ کے جاتے. اب ایسے بھی مجتہد طبیعت کے, نعوذ باللہ, یہ مذاق میں کہہ رہا ہوں مجتہد, ویسے مجتہد تو پاک صاف ہوتے ہیں بیچارے, نیک ہوتے ہیں. یہ تو شرارتی طبیعت ہے گویا, اپنے آپ کو جو نعوذ باللہ من ذالک, حقوق الناس ہیں, پکڑے جائیں گے, پھڑے جائیں گے. وہ مجتہد کہنا جیسے کہہ نہیں دیتے, فلاں صاحب اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے نا کوئی. یہ سب ہمارے شاگرد سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مجتہد طبیعت ہم کہہ رہے ہیں وہ ان پڑھ مجتہد ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں علامہ اس کو کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو, جو سب سے بڑا جاہل ہو اس کو علامہ کہتے ہیں, ہے نا, جو آیتیں غلط پڑھے اس کو علامہ کہتے ہیں. تو ذرا سا مذاق بھی رکھنے دیا کریں نا, ورنہ آپ تو ویسے سو رہے, تو اگر مذاق نہیں ہوگا تو بالکل سبھی سو جائیں گے. ہاں, تو جو جاگ رہے ہیں کم از کم ان کو تو آپ, کیوں شاہ جی ناشتہ آپ کا آ چکا ہے, بس آخری آیت پڑھیں اور بس اس کے بعد آپ ناشتے کی خدمت میں پہنچیں. ما ننسخ من آیت او ننسها, نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت, اور ننسها, نہیں ہم تمہارے اذہان سے مٹاتے ہیں. نسیان سمجھتے ہیں نا, بھلا دینا, ہم بھلاتے بھی نہیں تمہارے ذہن سے. ناتے بخیر منہا, مگر یہ کہ ہم خیر لے آئیں, بہتر لے آئیں. اور مثلہا, یا اس جیسی کم از کم ضرور لے آتے ہیں. مثلا اب نذیر چٹھا اپنے باپ جیسا بنے نیک, یا باپ سے بہتر بنے, اور اس کا بیٹا حسن چٹھا اس سے بہتر بنے, یہ بھی ہے. تب تو پھر ہے بات. میرا باپ اگر اول وقت میں نماز پڑھتا تھا اور میں کہوں کہ کوئی بات نہیں, شادی ہے, آج نماز رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں, نماز تو ہر روز ہے, شادی تو کبھی کبھی, نعوذ باللہ من ذالک. شادیوں میں میں نے 98% لوگوں کو بے نماز پایا ہے, 98%. میں خود آئی وٹنس ہوں, بعض جگہوں پہ نکاح پڑھتا ہوں, 11:45, 12:30, 12:15 تو گھر جاتے ہیں, تو کہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ کے حضرت علی ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رات کو واپس پلٹا دے گا؟ آخر کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بتائیں نا, ہمیں بتا تو دیں. یہاں پر ایک صاحب ہے, آغا کے بھی جاننے والے خاص, ان کو میں نے 3-4 دفعہ کہہ دیا غلطی سے کہ بھئی نماز میں آیا کرو, فجر کی نماز ہوتی ہے. آج کل وہ ہمارے خلاف سٹوروں میں کھڑے ہو کر پراپگنڈے کر رہے ہیں. بتائیے, نماز نہ پڑھنے کا بہترین بہانہ ہے مولانا کے خلاف پراپگنڈا, مسجد کے خلاف پراپگنڈا. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. حرام غذاؤں کے اثرات عجیب و غریب ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر. جی ہاں, ملینز کے سینٹر بنے ہوئے, فجر کے وقت الو بول رہے ہیں, ساتھ میں لوگ بھی رہتے ہیں, 20, 25, 30 لوگ تو ہر سینٹر میں آ جائیں, الو بول رہے ہیں. کیونکہ ہمارے کرائٹیریاز چینج ہو چکے ہیں. ہم ایک نیا اسلام یہاں لا رہے ہیں, ایک نئی شریعت بنا رہے ہیں. حضور کی شریعت تو وہ تھی کہ فجر کی نماز اندھے سے بھی ایگزمپٹ نہیں, نابینا بھی رسی پکڑ کے آئے, رسی آئے ضرور. اور ہم ہیں کہ ہمارے سینٹر جو ہے وہ ابنڈنٹ پراپرٹیز پڑے ہیں, یا جمعرات کو کھلیں گے وہ بھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے. کل ہمارے ایک جگہ ہم گئے تھے, ماشاءاللہ وہاں پر بھی بڑے فن خان تھے, وہ 14 بندے تھے شاہ جی. کل مغرب کے وقت 14 بندوں نے نماز پڑھی, ویکینڈ پہ بڑے سینٹر میں 14 بندے نماز پڑھی. میں نے کہا ہر جگہ ایوریج یہی ہے, 12-14, 12-14, 12-14 بس. ہاں وہ ٹھیک ہے, شاباش شاباش. اس طرح پہ اللہ ایک ہے, ایک ہی رہے, بس مولانا ہی پڑھتا رہے. ہے نہیں, آغا اصل میں امام بارگاہوں کے متولی بھی مقصر ہے یا قاصر ہے, مولوی صاحبان مجھ جیسے بھی قاصر و مقصر ہے, اہل ایمان, اہل تقوی, اہل خیر وہ بھی قاصر و مقصر ہو رہے ہیں. اس میں ان سے بھی خطا ہو رہی ہے. پیرنٹس بھی غلطی کر رہے ہیں, میاں بھی غلطی کر رہے ہیں, بیوی کو نماز کا نہیں کہہ رہا, بیوی غلطی کر رہی, میاں کو نماز کے نہیں کہہ رہی. اب دیکھیے, یہ جیسے پکنک پہ پکنک قضا نہیں کرتے,
साल में एक दफा ही सही आ जाए औरतें जमात की नमाज पढ़ ले, मजाले साल में कभी ना जमात की नमाज पढ़े। वो खुश हैं कि सेंटर बना ना हो ताकि कहीं नमाज ना पढ़नी पड़ जाए, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो खुश है इस बात में, अल्लाह ताला ही समझे इनसे भाई है। तो मजालिस में 1000 होते हैं, नमाज में अगर 10 हैं तो फेर है ना आप। वही तो अर्ज कर रहा हूं, वही तो फिर आप पूछते हैं नहीं, वो नाम नहीं लेता कि फलां मुल्क वाले बड़े लोग उनसे डरते हैं। वो मुल्क वाले ऐसे हैं उनका कोई बंदा बगैर तहज्जुद के नहीं होता। उस मुल्क वालों का कोई घर ऐसा नहीं जहां तहज्जुद के वक्त लाइट न जलती हो। हम क्या कंपैरिजन करेंगे उनके साथ? तो ये थोड़ा सा तरबियत में भी तो गौर करें ना। अब तो बदकिस्मती से जो अब रविश चल गई है अमेरिका में, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, अब तो बिल्कुल रहती सहती कसर भी ये सेंटर्स की इंतजामिया निकाल रही है। ऐसों को बिठाओ कि जो नो स्लीव्स पहन के बैठे, टैटूइंग हो उनकी बॉडी पे, टाइट पैंटें पहने, उनको बिठाओ मिंबरों पे। उलमा को तो दूर कर दो मिंबरों से। जी हाँ, तो ये इससे तो और बर्बादी होने वाली है। ऐसों को मिंबरों पे बिठाओ जो अमर नहीं की बात ही ना करे, नमाज रोजे की बात ही ना करे। आपके सामने है ये एक दो लोग, इनको मैंने सिर्फ मेरा ये कसूर है, अल्लाह गवाह है, ये कुरान सामने है, यहां फिर रहे थे तो मैंने कह दिया कि फजर की नमाज होती है। बस उससे गुस्सा आ गया उनको और अपना बोलना शुरू कर दिया कि ये स्टूडियो ज्यादा है, सेंटर कम है, ये मस्जिद कम है, स्टूडियो ज्यादा है। भैया मस्जिद हराम से भी वो भी स्टूडियो है, वहां से भी दुनिया को नमाज दिखाई जाती है। कुछ अकल करो। मुखालफत की भी वही वजह भी होती है कि मुखालफत की चंदा ज्यादा मांगते हैं। कहां चंदा मांगते हैं? देता ही कौन है चंदा? मांगते ही कौन? शाबाश शाबाश। देखिए जो इंचार्ज है वही मुखालिफ है। देखिए माशाल्लाह कितना दयानतदार है अल्लाह ताला। मांगते ही क्या मांगना है? मौलाना जिंदाबाद, मौलाना देते रहेंगे, कहीं ना कहीं से उधार उठा के देते रहेंगे। जी। सबसे ज्यादा मुखालफत उसकी होगी अमेरिका में, बल्कि दुनिया में, जो लोगों को कहेगा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, नेक बनो, औलादों की तरबियत करो, झूठ न बोलो, गीबतें न करो, तोहमतें न लगाओ, ना महरमों को न देखो, नजिस न रहो, शराब न पियो, हराम न खाओ, डांस न देखो, उसकी मुखालफत होगी। और जो ये सब कुछ नहीं कहेगा, मैंने अपने अब्बा जी से पूछा एक दफा, ताजा ताजा मैं खतीब बना था, जरा ताजा ताजा समझ लेके अल्लामा बना था, यूं कहूं मैं। अब तो हमारी तर्जरी हो गई ना कि अल्लामा से हम तो नीचे आ गए। एक जमाने में हम भी अल्लामा रहे हैं। जी हाँ, जब हम भी नमाज रोजे की बात नहीं करते थे, हम बहुत बड़े अल्लामा थे उस वक्त। तो हमने अब्बा जी से पूछा कि भाई आपकी मुखालफत क्यों है? कहा कि जिस दिन नमाज की बात करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा, हम जिंदा हो या ना हो। अब डेली जवाब मिल रहा है। नमाज की आप बात ना करें, कौम खुश है। बेपर्दगी की आप बात ना करें। अब फेसबुक ने जो जनाजा निकाल दिया है गैरतों का, फेसबुक पे अस्तगफिरुल्लाह बड़े बड़े अशराफ की बेटियों बीवियों की तस्वीरें, इस कल की बात है, मैं जहां तकरीर करने गया हुआ था, पब्लिक के सामने मुझे आके बीवी की तस्वीर दिखा रहा है एक बंदा कि ये मेरी बीवी है हुजूर। मैंने कहा दफा हो जाओ सामने से, बहुत बड़े गुनाह में सबको मुब्तला कर रहे हो, इसको कहो कि ये ढक के रखे सर। पब्लिक में दिखा रहे हैं ये, अब वो फेसबुक के ऊपर पब्लिक में दिखाया जा रहा है। आधा बदन नंगा है औरतों का, पब्लिक में दिखाया जा रहा है। हाँ, फेसबुक ने जनाजा निकाल दिया ना, वो डालने का मकसद यही है। और नहीं नहीं, मकसद नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूं, बेवकूफी है। ये मकसद बिल्कुल नहीं है, पागलपना है, बेवकूफी है। ऐसी बात नहीं है। जो बंदा नमाज की वजह से मेरी मुखालफत कर रहा है वो बेवकूफ है, वो बेचारा दुश्मन नहीं है। आपका फर्ज है उसको समझा बुझा के ले आए। शाहजी ने थोड़ा सा समझाया है, अब माशाल्लाह औकात ठीक हो गई है, थोड़ा सा शाहजी ने समझा दिया है। बस थोड़ा सा समझाना चाहिए। कल बताया ना शाहजी, कल कितने घंटे मैंने आपके साथ सफाई की है सेंटर की, है कहाँ थे चट्टा साहब? पूछे इनसे। कल हम सुबह से लगे हुए थे यहाँ पर, मैं यहाँ से 3 बजे गया हूँ, सेंटर की सफाई की है पूरी। पूछे शाहजी से, खुद कार्टून उठाए हैं, खुद घर भी उठाया है,
خود جو ضعیف قرآن تھے، ضعیف جو فرقے تھے، سارے کیے، کیونکہ رمضان آ گیا ہے نا، تو ظاہر ہے قوم کے پاس تو وقت نہیں ہے، تو چلو جو ہم سے ہو سکے ہم خدمت کے لیے تیار ہیں. پھر بھی ہمارے ظفر شاہ صاحب کا غصہ ہم پہ ختم نہیں ہوتا. اب کدھر جائیں؟ اب آپ بتائیں نا، اس کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا. بھائی بیچارے 6 7 8 گھنٹے آپ کی مزدوری کی ہے مسجد میں سے، پوچھے شاہ جی سے، باتھ روم صاف کیے ہیں الحمدللہ، نیچے بیسمنٹ صاف کیا ہے کہ نہیں شاہ جی؟ دوائی دینا. اور ہمارے انتظامیہ پوچھ رہی ہے کہ انور شاہ کہاں تھے؟ میں نے کہا انور شاہ نوکر نہیں ہے، وہ سید کی مہربانی ہے، بیچارہ وہ کر رہا ہے، آپ سب کو کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ایک بندے آپ نے سب کو مولانا بنایا ہوا، انور شاہ کو بھی مولانا بنا دیا آپ نے کہ بھائی مولانا ہمارا نوکر ہے، سارے ہی نوکر ہیں. اب خدا کا خوف کریں، اس طرح نہ کریں. بہرحال میں تو خوش ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. 14واں سال سینٹر کو لگ گیا ہے، آج تک میں ہی جھاڑو دیتا ہوں. کل بھی جھاڑو میں نے دیا ہے، جھاڑو ٹوٹ بھی گیا ہے کیونکہ اناڑی ہوں. شاہ جی بڑے غصے میں بھی آئے، تو میں الحمدللہ میں انشاءاللہ آخری دن تک جھاڑو دوں گا، مجھے خوشی ہے. مگر آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی نواب نہ بنے، آپ بھی سینٹر کی خدمت کریں. رائے صاحب اصل یہ ہے، یہ بھی ضرور کہوں گا. ان کے 3 بھائی ڈی سی تھے، پوچھیں ان کے والد کیا کہتے تھے کہ فرش اعضاء ڈپٹی کمشنر اٹھ گئی، اٹھ میرا بیٹا اٹھ صاف کر، بی بی پاک کی اولاد کا جو فرش بچھا ہے جھاڑو دے. اللہ نے دیکھیے نواز بھی دیا، اللہ نواز دیتا ہے. آپ سب سے خواہش کروں گا سینٹر میں آ کے نوابی نہ کریں. نوابی ظفر شاہ جی کی مدینہ سیدہ میں، سینٹر میں کوئی نوابی نہیں. چلیے ختم. جی آج کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ کبھی ردیف کافیہ کسی طرح ڈھلک جاتا ہے. ما ننسخ من آیت، ماشاءاللہ آپ کے درس کی بیوٹی بھی سن لیں. آسٹریلیا والے، لندن والے، عراق والے، ایران والے، انڈیا والے، پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی اس درس میں ہوتے. ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے درس کا. خاص طور پہ آپ کو شاگردوں کی بات کرتے ہیں. میں نے کبھی دیکھیے مولانا امام صاحب نے کہا تھا مجھے ایسے اصحاب دیے جیسے میرے باپ کو نہیں دیے، میرے نانا کو نہیں دیے، میرے بھائی کو نہیں دیے. مجھے بھی ایسے شاگرد ملے ہیں جیسے آیت اللہ بشیر کو بھی نہیں ملے، آیت اللہ سیستانی کو بھی نہیں. میں اپنے شاگردوں پہ پراؤڈ ہوں الحمدللہ. ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، یہ نبی کو کہا جا رہا ہے، ہمیں پہنچایا جا رہا ہے. اور ان سے نہ آیت بھلاتے ہیں، نہ آتے بخیر منہا، اللہ کے اچھی لے آئے، اور مثل یا اس جیسی لے آئے. دیکھیے نا اسی سے راجہ صاحب اسی سے نکلے گا. خیر کا لفظ آ گیا نا، بیوٹی دیکھیں، خیر لے آتے ہیں. دیکھیں بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. ہم نے سارے معصوم لے لیے تو خیر تو ہے. اللہ خیر، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر. ٹھیک ہے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا میرے حبیب آپ نہیں جانتے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے، حبیب کو نہیں. وہ اصل میں ہمیں کہنا ہے، حبیب کو استعمال کیا ہے. حبیب کو کہہ کے، جیسے ظفر شاہ کو کہہ کے سنانا پوری دنیا کو ہے. یہ نہیں کہ ظفر شاہ کو بیچارے نوابی کر رہے ہیں یہاں پر، ایسا بالکل نہیں. سنانا سب کو یہ ہے کہ جہاں جہاں ظفر شاہ بیٹھے ہوں وہ گھبرا جائیں درس سننے کے بعد کہ اٹھو بھائی جھاڑو پکڑو یار، جھاڑو پکڑو. اس لیے کہ جھاڑو دینے سے اللہ تعالیٰ وقت لگائے گا. جھاڑو دیں گے مسجد کا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں حادثات سے بچائے گا، امراض سے بچائے گا، ہماری اولادوں کو بچائے گا انشاءاللہ العزیز. اس بلد کفر و الحاد میں جہاں حرام خوری ٹاپ پہ جا چکی ہے، پھر بھی ہم کلمہ حق کہہ تو رہے نا الحمدللہ. اب دیکھیے کل میں آیا ہوں تقریباً 3 گھنٹے کی ڈرائیو سے. آج مجھے جانا ہے، کل میں نے مغربین پڑھائی تھی ماشاءاللہ 3 گھنٹے دور. آج میں نے 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے پہ جا کے ظہرین پڑھانی ہے، پھر میں نے 5 گھنٹے پہ جا کے مغربین پڑھانی ہے، اور انشاءاللہ پھر میں نے 4 گھنٹے پہ جا کے کل فجر پڑھانی ہے میسیچیوسٹ میں. الحمدللہ مجھے بھی اللہ دیکھے نا برکت تو ہو رہی ہے نا کہ ہر نماز جماعت سے پڑھا رہا ہوں. خواہ 14 بندوں کو صحیح، 13-14 صحیح، مگر پڑھا تو رہا ہوں نا کم از کم. یہ تو قیامت کے دن کہہ سکتا ہوں کہ بار الہ اس بری مارکیٹ میں بھی تیرے قرآن کو کھول کے بھی بیٹھتا تھا،
लोगों की मिन्नतें समाजतें भी करता था, लोगों की गालियां भी सुनता था, लोगों की मुखालफतें भी सुनता था, परापुंडे भी सुनता था, तेरे कुरान के लिए दावत देता था और गालियां सुन के भी तेरी नमाज जमात के लिए कोशिश तो की थी। अल्लाह ताला आज के दर्स का सवाब जनाब सैयद जफर शाह साहब आफ मदीना सईदा के मरहूमीन खास तौर पे नसर शाह को इसाल फरमाए, आगा बरकत अली के मरहूमीन खास तौर पे इनके कजन यूनुस को इसाल फरमाए, हाजी मोहम्मद नजीर चट्ठा के मरहूमीन खास तौर पे इनके चचा मेरे भाई मरहूम मगफूर गुलाम नबी चट्ठा को इसाल फरमाए, और हमारे जाकिर आले मोहम्मद मकसूद जाफरी साहब के मरहूमीन, इनकी बेगम के मरहूमीन, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन खास तौर पे इनकी मरहूमा बेगम को इसाल फरमाए, अख्तर अब्बास जो इन ट्रांसमिशन को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं इनके मरहूमीन को इसाल फरमाए। आज के दर्स का सवाब अली अकबर सैयद को ईसाल हो जो अनवर शाह और असगर शाह के मरहूम भाई और इनके वालिदैन को, इनके वालिद को और इनके दादा वगैरह को और इनकी वालदा को अल्लाह सेहत दे, और जुबैर गोंदल को जो कि पक्के नमाजी हैं अल्लाह ताला इनके मरहूमीन को इसका सवाब पहुँचाए। हाजी इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को ख़ास तौर पर इनके वालिद साहब किबला सैयद विलायत हुसैन को इसाल फरमाए, और हमारे प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के वालिद हज़रत जौहर निज़ामी और इनके मामू और इनके अज़ अक़रबा भाई साहिबान और मुझ फ़कीर के वालिद मेरे चचाओं, मेरे मामू, मेरे अज़ अक़रबा सबको ईसाल हो, और जो आज के दर्स में नहीं आ सके पहले आते हैं उनके मरहूमीन को भी पहुँचे, जो अलमहदी में पहले होते थे आज नहीं उनको भी पहुँचे, और आगा हमारे जितने भी आगा हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आगा बरकत को भी अल्लाह सलामत रखे, और हाँ आगा यूं जितने भी हैं, और आगा हमारे ख़ास जो शागिर्द हैं आगा मुख्तार हुसैन अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल करे, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उनको मस्जिद में सेहत के साथ आने की तौफीक खैर दे, और दरस कुरान के अंदर भी, और हमारे आगा नफीस को भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो तशरीफ़ लाए और दर्स में भी और नमाज में भी अल्लाह उनको ले आए। आगा सजाद भी जल्दी खैरियत से वापस आए, और अभी जो आगा जो अभी भागना शुरू हुए हैं उन आगा को भी अल्लाह ताला वापस नमाज और मस्जिद में ले आए। अल्लाह ताला हमारे तमाम आगों को भी गैर आगों को भी इंशाअल्लाह नमाज में, कुरान में, सेंटर में शिरकत की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस वक्त जो इराक के अंदर शिया यानी अली पे मुश्किल घड़ी है उनको इस मुश्किल घड़ी में इस्तिकामत अता कर, बहरैन के शियों को इस्तिकामत अता कर, शाम के अंदर हुकूमत को स्टेबल फरमा, अलकायदा को इन ममालिक से तहस व नहस फरमा और इनका इखराज फरमा। बहरहाल एक ऐसा मुल्क है कि जो सब टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उस मुल्क को कायम रख मगर हुकूमत को खत्म फरमा। बहरहाल तुझे वास्ता अपनी इज्जत व जलाल का हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। तेरे कुरान के सामने है, लोग सो रहे हैं, बहरहाल तू गवाह है, और हम इस वक्त जाग कर तेरे कुरान की ज़ियारत कर रहे हैं। कम से कम जो जाग कर तेरे कुरान की ज़ियारत कर रहे हैं उनको आंखों की बिनाई से महरूम न करना। मेरे भतीजे शहजाद को भी आंखों के आर्जे से मुकम्मल तौर पर निजात अता फरमा। एक बहन है मेरी तलत फातिमा जिनको 90% अल्हम्दुलिल्लाह वजीफे से बिनाई मिल गई है, जो 10% नहीं है वो भी अता फरमा। बहरहाल हाँ तेरे कुरान के सामने तुझसे भीख मांगते हैं, आज तक के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, हाजरीन की लग़ज़शों से दरगुजर फरमा। बहरहाल अलमहदी सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। बहरहाल जो नमाज में नहीं आ सकते उनको नमाज में आने की तौफीक दे, जो कुरान नहीं खोल सकते उनको कुरान खोलने की तौफीक दे, मोमिनीन को अपने बच्चों को भी दरसे कुरान में लाने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। आने वाले रमज़ान की बरकतों, नेमतों, इनायतों से हम सबको नवाज देना। अलमारी सेंटर में जो प्रोग्राम होगा रमज़ान का उसको कामयाब व कामरान फरमाना, मोमिन को सिपारे में आने की तौफीक अता फरमाना, मोमिन को नमाज जमात में आने की तौफीक अता फरमाना, मोमिन को बेहतरीन इफ्तार लाने की तौफीक अता फरमाना। अल कुरान सेंटर पेंसिल्वेनिया में भी मोमिनीन को इसी किस्म की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाना। हुसैनिया जहां मैं जा रहा हूं पास मोड़ में, वहां के मोमिनीन को भी हम पर गुस्सा न करने की तौफीक अता फरमाना, क्योंकि गुस्सा जो होता है नमाज की वजह से, या अल्लाह इस गुस्से में कमी अता फरमा। या अल्लाह अगर किसी का मैंने कोई हक लिया हो तो तू भी माफ फरमा, रद्द मजालिम कर दे,
اور नाहक अगर मुझे तंग कर रहे हैं तो इनको नसीहत फरमा, इनको हिदायत फरमा, और मुझे इस्तिकामत अता फरमा कि मैं नमाज का पहले से ज्यादा प्रमोटर हो जाऊं और कुरान का पहले से ज्यादा प्रमोटर हो जाऊं। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे सैयद सखी हुसैन शाह जो पूरे सखावतुल कुरान के 25 दरसों में माशाअल्लाह स्पॉन्सर रहे ब्रेकफास्ट के, इनकी तौफीकात आलिया में इजाफा फरमा, और इस दर्स को इंशाअल्लाह रमजान के बाद बड़े आसान अंदाज में कायम दायम फरमा, और फजर की नमाज को, पांचों नमाजों को कायम दायम फरमा। ब्रुकलिन के मोमिनीन बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, इनको और नेक और अच्छा बना। ब्रुकलिन की औरतें बड़ी नेक हैं, बड़ी अच्छी हैं, इनको और नेक और अच्छा बना। प्रोग्राम के बाद इन औरतों को, मर्दों को सेंटर को साफ करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह कल मैंने सेंटर साफ किया है, इस तरह हर बंदे को मौलाना की मेंटालिटी अता फरमा। और बारे ला गवाह रहना, तेरे सेंटर को साफ किया है, कोई नवाबी नहीं दिखाई। क़यामत के दिन जब सर मेरा झुका हुआ हो तो उस सर को उठा देना, अपने घर के जारूब कश की वजह से, अपने कुरान के खादिम की वजह से, और अपने बरगुजीदा मोहम्मद व आले मोहम्मद के एक अदना से गुलाम की वजह से। या अल्लाह मेरी वालदा को भी, मेरी बहन को भी शिफायात फरमा, सुंदुस चट्ठा को भी शिफायात फरमा, चट्टा साहब की जो दूसरी बच्ची है उसको भी शिफायात फरमा, सैयद साहब की वालदा माइदा को और सैयद सखी शाह साहब की मदर अल्लाह को शिफायात फरमा। आगा बरकत के फर्जंद को इनसे जल्द मिला दे, और हमारे जफर शाह साहब की जो हाजात शरइया है ये भी पूरी फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत व जलाल का वास्ता, हमारी आखिरी दुआ ये है जब इमाम ज़माना तशरीफ लाए उस वक्त हम जिंदा हो, या अगर मर गए हों तो कब्रों से उठाकर इमाम का चेहरा देखने की तौफीक अता फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।